السلام علیکم جی، ویلکم بیک اندر ویڈیو۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے جی کمانڈر سرفراز بنگلزئی، جو بلوچستان کی جو مسلح تنظیمیں ہیں ان میں انہوں نے کس طرح ورک کیا، اور اس کے علاوہ یہ تنظیمیں خود کو چلانے کے لیے اپنے اخراجات کس طرح مینٹین کر رہی ہیں، اور ان تنظیموں کا زیادہ تر فائدہ کن کا ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور سب سے زیادہ اس تنظیموں سے نقصان کس ملک کا ہو رہا ہے۔ تو ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو کمانڈر سرفراز بنگلزئی ہیں، یہ گورنمنٹی سیکٹر میں کام بھی کر چکے ہیں۔ جو محکمہ خوراک ہے بلوچستان کا، اس میں انہوں نے 15 سال سے زیادہ ورک کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی جائیداد، اور اس کے علاوہ اپنے بچے اور اپنی فیملیاں بھی تھیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس مسلح تنظیموں میں مجھے شامل ہونے سے سب سے زیادہ میرے جو ساتھی تھے ان کو نقصان ہوا ہے، میرے گھر کو نقصان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو میرے 2 بچے تھے وہ بھی میں نے اس تنظیم کے لیے قربان کیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ سرفراز بنگلزئی کون تھا؟ سرفراز بنگلزئی نے گلزار امام شمبا کی گرفتاری کے بعد رواں سال اپریل میں بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے سربراہی سنبھالی تھی۔ وہ گزشتہ تقریباً 15 برسوں سے کوٹا، مسترنگ اور اس کی اطراف میں ہونے والی اکثریت پسندی کارروائیوں میں ملوث رہے۔ ان کی کارروائیوں میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے علاوہ درجنوں افراد کی موت ہوئی۔ سرفراز بنگلزئی نے مئی 2015 مسترنگ کے علاقہ کھنڈ کوچا میں کوٹا کراچی شاہراہ پر 2 مسافر بسوں سے 20 پشتون مسافروں کو شناخت کے بعد گولیاں مار کر قتل کرنے کی ذمہ داری کالعدم مسلح تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان کی حیثیت سے قبول کی تھی۔ سرفراز بنگلزئی سے پہلے بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے سربراہ گلزار امام تھے، جنہیں پاکستان خفیہ اداروں نے 2022 میں ترکی سے گرفتار کیا تھا۔ ISPR نے ان کی گرفتاری کی تصدیق اپریل 2023 میں کی، اور مئی 2023 میں انہیں کوٹا کے اسی سرکاری ہال میں میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جہاں آج سرفراز بنگلزئی نے نگرانی صوبائی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے۔ گلزار امام کی گرفتاری سے پہلے سرفراز بنگلزئی تنظیم کی ڈپٹی کمانڈر کے ساتھ ساتھ ترجمان بھی تھے، اور وہ مزید بلوچ کی عرفیت استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جی ان کی جو سرفراز بنگلزئی کی جو تنظیم تھی اس میں انہیں کس طرح نکالا گیا، اور انہوں نے کس طرح اپنی ایک تنظیم بنائی۔ جب مہران مری نے سرفراز بنگلزئی کو تنظیم سے نکالا تو بلوچستان کے ضلع مسترنگ سے تعلق رکھنے والے سرفراز بنگلزئی بلوچ لبریشن آرمی سمیت مختلف کالعدم تنظیمیں میں شامل رہے، اور اس دوران آپسی اختلافات اور تنازعات کا شکار بھی رہے۔ سرفراز بنگلزئی BNA سے قبل کالعدم تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی سے وابستہ تھے۔ یہ تنظیمیں 2010 میں بلوچ لبریشن آرمی کے سربراہ ہیری بیری مری اور ان کے چھوٹے بھائی مہران مری کے درمیان اختلافات کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ دونوں تنظیموں کے درمیان تصادم کے واقعات بھی پیش آئے۔ 2015 میں تیرا بگٹی، کوہلا اور اطراف کے علاقوں میں BLA اور UBLA کے آپس کے جھڑپوں میں 20 سے زیادہ اکثریت پسند مارے جانے کی رپورٹ سامنے ہے۔ میں اختلافات ہونے کے بعد UBL کے سربراہ 2021 میں مہران مری نے سرفراز بنگلزئی کی تنظیم سے نکال دیا تھا۔ اسی طرح گلزار امام شمبا 2018 میں نواب اکبر بگٹی کے پوتے برہمداغ بگٹی سے اختلافات کے بعد بلوچ ریپبلکن سے اپنا ڈیرا الگ کر لیا تھا۔ گلزار امام اور سرفراز بنگلزئی نے یورپ میں مقیم اپنی تنظیموں کی قیادت سے اختلافات کے بعد جنوری 2022 میں مکرام بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے نام سے نئی اکثریت پسند تنظیموں کی بنیاد رکھی، جس نے اپنے قیام کے چند دن بعد ہی لاہور کے انارکلی بازار میں بم دھماکہ کر کے توجہ حاصل کی۔ اس دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 30 کے لگ بھگ زخمی ہوئے۔ بلوچ نیشنلسٹ آرمی 2018 میں بننے والے بلوچ اکثریت پسند تنظیموں کے اتحاد بلوچ راج آجوئی سنگر کا بھی حصہ بن گئی۔ سرفراز بنگلزئی نے اپنی تنظیم کے سربراہ گلزار امام کی گرفتاری کے لیے
براس میں شامل اتحاد مسلح تنظیموں کو ذمہ دار ٹھہرایا، جس کے بعد ان کے BLA اور BLF کی قیادت کے ساتھ بھی اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ سرفراز بنگلزوئی نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو مسلح تنظیمیں ہیں اپنے اخراجات چلانے کے لیے بھتہ خوری، منشیات فروش، منشیات لوٹنے، لوگوں کو اغوا برائے توان، بیرون ملک کے فنڈز لینے میں ملوث ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھارت ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے، وہ ان کو فنڈز فراہم کرتا ہے ان تنظیموں کو۔ اور دوسری طرف جو افغانستان ہے وہ اپنی سرزمین ان تنظیموں کو دیتا ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی ٹریننگ کر سکیں، اور جو ہے دوسری سہولیات بھی ان کو فراہم کی جاتی ہیں۔ جو سرفراز بنگلزوئی کمانڈر ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں اس تنظیم میں شامل ہوا تو میرے پاس 270 سے زیادہ افراد تھے، لیکن مزید کارروائیاں ہوئی اور ہمارے جو ساتھی تھے وہ بھی اس جدوجہد کی تحریک سی، اس میں انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، اور آج جو ہے ہمارے پاس میرے 70 ساتھی ہیں۔ ان کو لے کر ان کے ہمراہ ہم نے جو نگران حکومت ہے اس کے ساتھ اپنے مذاکرات کے لیے ریاست پاکستان کی پالیسیاں بہت واضح ہیں۔ جو مسلح لوگ ریاست کو تسلیم کرتے ہیں اور ریاست کی فراخ دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قومی دھاروں میں واپس آنا چاہتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علاوہ کمانڈر سرفراز بنگلزوئی کا کہنا تھا کہ ان تنظیموں کو لوگ چلا رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے، ان کو ایک تو فنڈز فراہم کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو ہمارے بلوچی بھائی ہیں ہم سے ہی وہ مروا رہے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور ان کی جو عزائم ہیں، جو غلط ان کے مقاصد ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں ایک اکٹھا ہونا پڑے گا، اور جو ہمارے اور گورنمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ان کا حل یہ بندوق نہیں ہے، بندوق کے ذریعے یہ جو چیزیں ہیں یہ حل نہیں ہو سکتی، مذاکرات کے ذریعے ہی یہ تمام چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ اور جو ہمارے بچے ہیں، بلوچی بچے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے والدین کو چاہیے کہ ان کو بجائے اس کے کہ وہ ہم ان کو بندوقیں وغیرہ پکڑائیں، وہ ان کو اسکول بھیجیں اور اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں، تاکہ کوئی دوسری جو لوگ ہیں ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔